دوسرا سیمویل اس کا 12 باب 10 سے 19 آیت مقدسہ۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چنانچہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی۔ پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی، اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ آمین۔